السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، ایک سوال یہ آیا تھا کہ حضرات آج کل کا سچویشن جو ہے، لاک ڈاؤن کے چکر میں غریبوں کا دانہ پانی بند ہو گیا، یعنی بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی صحیح سے کھا نہیں پا رہے کرونا کے چلتے، لاک ڈاؤن کے ہوتے ہوئے۔ تو ان غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہم اپنا قربانی کی رقم قربانی نہ کر کے ان رقموں کو، ان پیسوں کو غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ اگر ہم قربانی نہ کر کے ان پیسوں کو غریبوں میں بانٹ دیں گے تو غریبوں کا بھلا ہوگا، ان سے دعائیں ملے گی۔ ہم نے سوچا اس سال لاک ڈاؤن کے چلتے، جبکہ مجبوری ہے، قربانی نہ کر کے ان پیسوں کو غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ قرآن و حدیث کے روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ یہ ایک لمبا سوال تھا، جو میں نے سوال کا مقصد تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ دیکھیے، قربانی جو ہے یہ نفلی یا مستحب عبادت نہیں ہے، یہ ایک مستقل واجب عبادت ہے، اور شریعت نے اس واجب عمل کو جس طریقہ پر ادا کرنے کو کہا ہے، جیسے ادا کرنے کا طریقہ سکھا دیے ہیں، اسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے ادا کرنا ہوگا، تبھی واجب ادا ہوگا۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اور غریبوں کی امداد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ بات یہ ہے، ایک عبادت کا بہانہ بنا کر دوسری واجب عبادت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے گا، قربانی غریبوں کی مدد کرنے سے نہیں رکتے آپ کو، نہ ہی غریبوں کی مدد قربانی کو رکتا ہے۔ بہرحال قربانی ایک واجب عمل ہے، اگر آپ پر واجب ہے تو آپ کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ حضرات محترم، رب نے فرمایا سورہ کوثر میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی عید کے دن عید کی نماز پڑھو اور قربانیاں کرو۔ اور پھر حدیث پاک میں آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی وسعت رکھتے ہیں اور وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی کے جانوروں کی خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں۔ حضرات محترم، ایک بات بتاؤں، جس رب نے قربانی کرنے کا حکم دیا مالداروں کو، اسی رب نے غریبوں کی مدد کرنے کے بھی حکم دیا، بلکہ غریبوں کے لیے مالداروں کے مال میں اللہ نے حصہ مقرر کیا۔ اور اسی قربانی کی عید کو دیکھ لیجئے، یہ ایک غریب پرور عید ہے کہ دیکھیے، ایک غریب، ایک کسان پورا سال اپنی بکرا پالتا ہے، گائے وغیرہ جو بھی قربانی کے جانور ہیں وہ محنت سے پالتے ہیں، اسی آس میں کہ قربانی کے عید آئیں گے تو ہم بیچ کے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں گے۔ اور قربانی کے حصے کو دیکھ لیجئے، قربانی کے 3 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ شریعت نے غریبوں کے لیے مقرر کر دیا، اور قربانی کی خال کو ہی دیکھ لیجئے، وہ بھی غریبوں کے لیے شریعت نے مقرر کیا۔ شریعت نے کہا کہ یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ غریبوں کے حق ہے، چاہے آپ کو قربانی کے خال بیچ کر غریبوں کو پیسے دے دیں، یا خال دے دیں کہ غریب بیچ کے اس کا پیسے سے اپنا فائدہ اٹھا لیں، اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں ایک واحد دھرم، ایک واحد مذہب اسلام ہے جس نے یتیموں، غریبوں،
مسکینوں محتاجوں کا بیواؤں کا زیادہ خیال رکھا ہے۔ محترم، غریبوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ غریبوں کی بھی مدد کریں، لیکن قربانی کی رقم سے نہیں۔ قربانی اگر آپ پر واجب ہے تو آپ کو ادا کرنا ہی ہوگا، نہ تو واجب کے ترک میں آپ گناہگار ٹھہریں گے، گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں غریبوں کی امداد بھی کرنے کی توفیق